میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ جن دو آدمیوں کے دستخط لیتے ہوئے مجھے ایک کی تیزی اور دوسرے کے ٹھہراؤ نے متاثر کیا ہے، اس کا تعلق ان کی باقی ماندہ عمر سے ہے۔ بہادر یار جنگ جوان تھے، مگر لکھنے میں اتنے تیز قلم جیسے انہیں خبر ہو کہ فرصت حیات ختم ہونے کو ہے اور ابھی بہت سے کام باقی۔ ان کے برعکس جس بوڑھے نے ٹھہر ٹھہر کر دستخط کیے تھے، اسے شاید یقین تھا کہ خوش وقتی کے لیے ابھی تہائی عمر باقی پڑی۔ یہ بوڑھا ایک انگریز ناول نگار تھا جو دوسری جنگ عظیم کے ختم ہونے کے چند ماہ بعد علی گڑھ آیا تھا۔ جنگ کے دوران اس کا وہ مکان بھی تباہ ہو گیا جس میں وہ اپنی سال خوردہ ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ میں اس طویل جنگ کے اثرات اس کے چہرے پر تلاش کر رہا تھا، مگر وہاں نہ ملال تھا اور نہ اضمحلال۔ تھوڑی سی مسکراہٹ تھی اور بہت سی فراست۔ اس کے انداز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جیسے غم، غربت اور جہالت نے کبھی اس کا راستہ نہ کاٹا ہو۔ ہلکے سفید بال، نیلی آنکھیں اور چھوٹی سی دھنسی ہوئی ٹھوڑی۔ اس کے ارد گرد خود اعتمادی اور خوشگواری کا ایک ایسا حالہ تھا جو کامیاب زندگی اور مطمئن دل کا عطیہ ہوتا ہے۔ اسے دیکھا تو ڈاکٹر ایل کے حیدر کی دعا یاد آئی کہ یا رب بڑھاپا دے تو خوشگوار دینا۔ جون کی 8 تاریخ تھی اور عیسوی سال 1970 تھا۔ ریڈیو پاکستان سے پہر کی خبریں کسی خاتون کی زبانی نشر ہو رہی تھیں۔ اعلان ہوا کہ اس وقت پوربو پاکستان میں دن کے 6 اور پچھمی پاکستان میں 5 بجے ہیں۔ اب خبریں سنیے۔ سب سے بڑی خبر تو اس خاتون نے خبریں شروع کرنے سے پہلے ہی سنا دی تھی کہ ملک کے دونوں حصوں میں اب وقت کی رفتار یکساں نہیں رہی۔ جب خبریں شروع ہوئیں تو خاتون نے کہا کہ کل انگلستان کے مشہور ادیب ای ایم فاسٹر کا 91 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ میں نے ریڈیو بند کر دیا اور میز کا دراز کھولا۔ آٹوگراف البم کے 10ویں صفحے پر ای ایم فاسٹر کے دستخط ہیں۔ خط واجبی سا ہے، لکھائی گنجلک، سارے الفاظ ایک دوسرے میں پیوستہ ہیں۔ پہلے 3 لفظ آخری 6 لفظوں سے زیادہ جگہ گھیرے ہوئے ہیں۔ دستخط کی نشست بھی درست نہیں۔ یہ دستخط میں نے یونین ہال میں حاصل کیے تھے۔ وہ سال 1945 تھا اور نومبر کی 3 تاریخ تھی۔ بوڑھے فاسٹر کے اعزاز میں جلسہ ہو رہا تھا۔ اس کی صدارت جو نوجوان طالب علم کر رہا تھا، اس کے انتقال کو بھی شاید اب کئی سال گزر چکے ہیں۔ اس جلسے کے 22 برس بعد جب فاسٹر 88 سال کی عمر میں سخت بیمار ہوا تو سنڈے آبزرور اخبار نے اس کے ایک تکلف اور کم عمر دوست سے تعزیتی مضمون لکھوایا۔ فاسٹر صحت یاب ہو گیا اور تعزیت نامہ لکھنے والا چل بسا۔ یہ مضمون بالآخر 1970 میں چھپا۔ اس میں ایک جگہ لکھا ہے، میں اس غیر معمولی انسان کے لیے کون سا لقب استعمال کروں جو اس کو حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا قسم کے اچھے بھلے آدمیوں سے ممتاز کر سکے۔ کیا میں اسے سینٹ کہوں؟ لیکن نہیں، مجھے قبر سے اس کی آواز آ رہی ہے، ارے یار تم یہ کیا زیادتی کر رہے ہو۔ فاسٹر جب 30 برس کا تھا تو اس کے 4 ناول چھپ چکے تھے۔ اس نے 45 برس کی عمر میں 5واں ناول شائع کیا اور زندگی کا باقی نصف حصہ اپنے 5 ناولوں سے حاصل کی ہوئی دولت اور شہرت کے سہارے بسر کر ڈالا۔ یہ سوال کئی بار اٹھا کہ اس نے ناول لکھنے کیوں بند کر دیے۔ یہ سوال انارکلی کے مصنف کے بارے میں بھی اٹھتا رہا تھا۔ انارکلی کا ڈرامہ ایک طالب علم نے لکھا اور اس کے بعد اردو کے مشہور ادیب سید امتیاز علی تاج نصف صدی تک اس پائے کی تحریر نہ لکھ سکے۔ میں نے یہ سوال ایک نقاد سے کیا تو کہنے لگے کہ سید امتیاز علی تاج اس مشقت کی عادت نہ ڈال سکے جو تخلیق کے لیے ضروری ہے۔ وہ خون جگر صرف کرنے سے جی چراتے رہے اور بات آج کل پر ٹلتی رہی۔
یہاں تک کہ برسوں گزر گئے اور وہ زمانہ آ گیا کہ اگر وہ چاہتے بھی تو ایسا نہ لکھ سکتے۔ نقاد کی یہ بات میرے سمجھ میں آئی، مگر اس کی یہ ادا سمجھنے میں دیر لگی کہ جب ان سے اسی قسم کا سوال ٹیلی ویژن پر پوچھا گیا تو جواب بالکل نیا تھا۔ کہنے لگے کہ تاج صاحب کے سامنے دو راستے تھے، انہوں نے بڑے غور و فکر کے بعد اپنی راہ متعین کی تھی۔ ان پر اردو ڈرامے کی مستند تاریخ لکھنے اور نایاب کلاسیکی ڈراموں کی تدوین کا شوق اس درجہ غالب آیا کہ انہوں نے خود لکھنے کو زیادہ اہمیت نہ دی اور یوں تحقیق کی راہ میں تخلیق کو قربان کر دیا۔ ہمارے نقاد نے بھی سچ کو مصلحت پر قربان کر دیا، مجھ سے ایک بات تنہائی میں کہی اور دوسری سب کے سامنے ٹیلی ویژن پر۔ پہلے جھوٹ اور برائی کے لیے خلوت کا استعمال ہوتا تھا، اب نیکی اور راست گوئی کو صرف تنہائی راس آتی۔ غلط گوئی اور برائی علل اعلان اور برسر عام کی جاتی۔ فاسٹر البتہ بے باک اور صاف گو تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں نہیں لکھتا تو اس نے جواب دیا، میں جس عہد کے بارے میں لکھتا تھا وہ بیت گیا، اب نہ وہ گھر ہے اور نہ وہ گھر والے، نہ ہی اس زمانے کا سکون، سب کچھ بدل گیا ہے، اور میں اگرچہ نئی دنیا کے بارے میں سوچ سکتا ہوں مگر اس کو ناول میں ڈھالنے سے قاصر ہوں۔ فاسٹر نے تو صرف اپنی کیفیت بیان کی ہے، مگر وہ اصول جس کا ہر لکھنے والے پر اطلاق ہوتا ہے یہ ہے کہ لکھنے کی ایک امنگ ہوتی ہے، کہیں قطرہ اور کہیں قلزم۔ اس امنگ کی عمر بھی ہوتی ہے، کبھی لمحہ اور کبھی عصر۔ فاسٹر نے جس دنیا اور جس زمانے کے بارے میں ناول لکھے وہ اس کی تحریروں میں اپنی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ محفوظ ہیں۔ یہ ایک عام بات ہے اور کئی تحریروں کے بارے میں کہی جاتی ہے، مگر زمانے کو یوں محفوظ کرنے والی تحریریں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بیشتر وہ جن میں زمانہ حنوط شدہ لاش کی طرح محفوظ ہوتا ہے، اور معدود چند ایسی جن میں ہر شے ہمیشہ تازہ رہتی۔ فاسٹر کی تحریروں میں یہی کامیاب تازگی ملتی ہے۔ فاسٹر کے بہترین ناول کا موضوع شروع صدی کا غلام برطانوی ہندوستان ہے۔ اس ناول میں مشاہدے اور محسوسات کا ایک انبار لگا ہوا ہے۔ ان کی وسعت اور گہرائی پر ان انگریزوں کو بھی حیرت ہوئی جن کی ملازمت کی ساری مدت ہندوستان میں بسر ہوئی تھی۔ ہر شخص کو نہ وہ نظر ملتی ہے جو ایک جھلک میں سب کچھ دیکھ لیں، اور نہ وہ دل میسر آتا ہے جسے ہر دھڑکن کے ساتھ القاء ہوتا ہے۔ فاسٹر کے حصے میں بہت کچھ آیا تھا، نظر کی باریکیاں بھی اور بیان کی خوبیاں بھی۔ اس کے یہاں ترتیب اور بیان کا وہ سلیقہ اور چابک دستی ہے کہ بڑی بڑی باتیں محض ایک لفظ یا جملے میں ادا ہو جائیں یا کسی کردار کی ایک ذرا سی حرکت میں سما جائیں۔ یوں ناول کا تسلسل بھی نہیں ٹوٹتا اور سما ہے کہ بندھتا چلا جاتا ہے۔ اگر لکھنے والے میں یہ خوبی نہ ہو تو اس کی کہانی واقعات اور اطلاعات کی بھرمار سے بوجھل ہو جاتی۔ فاسٹر 1911 میں پہلی بار ہندوستان آیا اور اس کی تحریری یادداشت رکھ لی۔ 11 برس کے بعد وہ دوبارہ آیا تاکہ ناول کے لیے کچھ اور مواد جمع کر لے۔ اس کے بعد وہ 2 سال تک ایک ناول لکھتا رہا جسے A Passage to India کے عنوان سے شائع کیا اور سر راس مسعود کے نام معنون کیا۔ یہ انتساب بر عظیم سے فاسٹر کے پہلے تعلق کی یادگار ہے۔ 1906 میں MAO کالج علی گڑھ کے پرنسپل سر تھیوڈور موریسن ایک نوجوان کو اپنے ہمراہ انگلستان لے گئے اور وہاں فاسٹر کو اس کا اتالیق مقرر کیا۔ شاگرد اور استاد کا رشتہ ایسی دوستی میں بدل گیا جو فاسٹر نے سر راس کے انتقال کے بعد بھی نبھائی۔ جس روز کا میں ذکر کر رہا ہوں اس روز فاسٹر نے یونین ہال میں ایک تقریر بھی کی تھی۔ مجھے اس کا صرف ایک جملہ یاد ہے۔ فاسٹر نے کہا تھا کہ بمبئی کے ساحل پر ایک آرائشی دروازہ ہے جسے باب ہند گیٹ وے آف انڈیا کہتے ہیں۔ میرے لیے اس ملک کا صدر دروازہ وہ خشت و سنگ کی سرد اور بے جان عمارت نہیں
بلکہ سراس مسعود کی گرم جوش اور گرم خون شخصیت تھی۔ اس جملے پر اسے بہت داد ملی۔ فاسٹر نے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ جمہوریت کے لیے صرف 2 بار تالی بجانا کافی ہے، کیونکہ اس کی بدولت تنوع اور تنقید کی دولت میسر آتی ہے۔ 3 بار تالی، 3 چیئرز، سوائے اقلیم محبت کے اور کسی کو سزاوار نہیں۔ جب فاسٹر نے محبت سے سرراس کو یاد کیا تو یونین ہال دیر تک تالیوں کے شور سے گونجتا رہا، اور سب کی نگاہیں سٹیج کے اس حصے کی طرف اٹھ گئیں جہاں راس مسعود کی روغنی رنگین تصویر آویزاں تھی۔ کچھ آنکھیں نم ہوئیں اور کچھ لوگ زیر لب یہ شعر پڑھنے لگے: رہی نہ آہ زمانے کے ہاتھ سے باقی، وہ یادگار کمالات احمد و محمود۔ فاسٹر کو مسلمانوں کی جو چیز سب سے زیادہ پسند آئی وہ ان کی مسجدیں تھیں۔ اسے مسجد میں اسلام کی سادگی اور سلامتی کا پیغام بھی ملا، اور خود فراموشی اور خدا شناسی کا مقام بھی۔ خانہ خدا نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ وہ کشاں کشاں وہاں پہنچ جاتا اور داخل ہوتے ہی اس پر ایک کیف طاری ہو جاتا۔ اس وارفتگی کا سب سے زیادہ لطف اس نے مسجد عمر، ماسک آف عمر میں اٹھایا، جس کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا کہ وہاں چند صحابہ کرام آ کر ٹھہرے تھے۔ اس کا کہنا ہے کہ ان پاک ہستیوں کے قیام کی وجہ سے اس مسجد کی فضا میں ایک خوشبو بس گئی ہے جو آج تک برقرار ہے۔ فاسٹر کا دل بہت گداز تھا۔ وہ جب خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار سے ننگے پاؤں باہر نکلا تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ایک بار اس نے جے پور جاتے ہوئے موٹر روکی اور سڑک کے کنارے ایک غیر آباد مسجد میں داخل ہو کر عالم خیال میں کھو گیا۔ فاسٹر کے مشہور ناول کے پہلے حصے کا عنوان بھی مسجد ہے۔ اس ناول میں ایک کردار اس انگریز سیاح عورت کا ہے جو کلب میں اپنے ہم وطنوں کی خرافات اور فروعات سے اکتا جاتی ہے تو کلب سے باہر نکل کر ٹہلتے ہوئے ساتھ والی مسجد میں داخل ہو جاتی۔ کلب میں گھٹن ہوتی ہے اور صحن مسجد میں کشادگی۔ کلب میں سب کو جانتے ہوئے بھی بیگانگی کا احساس ہوتا ہے، اور مسجد میں سارے ناواقف ہوں تو پھر بھی اپنے معلوم ہوتے ہیں۔ مسقف میں داخل ہوں تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے اپنی پناہ میں لے لیا ہو۔ محراب کے سامنے کھڑے ہوں تو حضوری کا لطف آنے لگتا ہے۔ ناول کے کردار نے مسجد میں اسماء حسنہ لکھے ہوئے دیکھے تو ایک نقش اس کے دل پر بھی ثبت ہو گیا۔ اس ناول میں بر عظیم اپنے سارے مسائل کے ساتھ بکھرا ہوا ہے۔ یہ سارے مسائل، جن میں سے بہت سے محض نفسیاتی ہیں، فاسٹر نے بڑی محنت سے سمیٹ کر یکجا کیے ہیں، مگر ناول ختم کیجئے تو وہ بکھر جاتے ہیں، اور یہی لکھنے والے کا منشا تھا۔ اس ناول میں تصویر کے 2 رخ بھی ہیں اور مثلث کے 3 زاویے بھی۔ انگلستان مالک اور ہندوستان غلام ہے، اور اس غلام ہندوستان میں 3 اکائیاں ہیں، یعنی انگریز، ہندو اور مسلمان۔ ایک برخود غلط، دوسرا تہدار، اور تیسرا ایک کھلی بیاض۔ مسلمانوں کو شعر کا لپکا ہے۔ وہ حافظ، غالب، حالی اور اقبال کے شعر پڑھتے اور سر دھنتے۔ مسلمانوں کو اسلام محبوب ہے اور حسن مرغوب۔ وہ ایک کے زوال اور دوسرے کے وصال کی فکر میں گھلتے رہتے۔ ڈاکٹر عزیز کی یہ حسرت کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کے لشکر میں شامل ہوتا، دراصل شاعری اور تاریخ کے گڑمڑ ہو جانے سے پیدا ہوئی تھی۔ انگریز افسر کا اس ناول میں خوب مذاق اڑایا گیا ہے۔ اس افسر کے اجزائے ترکیبی میں پبلک سکول کی تعلیم، لندن یونیورسٹی کا قیام، مقابلے کے امتحان میں کامیابی، صوبے میں تعیناتی، درجہ بدرجہ ترقی، ایک بار گھوڑے سے گرنا اور ایک بار میعادی بخار میں مبتلا ہونا شامل ہے۔ جو اس میعادی بخار سے شفا یاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے اس بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ ہم چو ماں دیگرے نیست۔ نوجوان انگریز افسر اپنے وطن سے بالکل ایک عام آدمی کی طرح روانہ ہوتا ہے، مگر نہر سوئس سے گزرنے کے بعد اس میں تبدیلی آنے لگتی ہے۔
یہاں تک کہ چند دن غلام ہندوستان میں گزارنے کے بعد وہ ایک خاص مخلوق میں بدل جاتا ہے۔ ایک سیدھے سادے پڑھے لکھے نوجوان کی جگہ ایک خود پرست، لا تعلق اور بے حس افسر لے لیتا ہے۔ بدن چست، ذہن چالاک، مگر قلب ناآراستہ۔ سول لائنز اس کی دنیا اور کلب اس کی کائنات ہے۔ بقول فاسٹر وہ ایک انسان نہیں بلکہ ایک بیگانہ رویہ اور ایک قطعی فیصلہ بن کر رہتا ہے۔ یہ انگریز افسر محکوم آبادی کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش میں ہمیشہ غلط رخ پر دور تک اپنے تعصبات کے تعاقب میں نکل جاتے ہیں۔ ایک صدی کے تجربے کے بعد وہ اس مضحکہ خیز حکمت عملی پر قائم ہے کہ یہاں نہ خوش اخلاقی میں کوئی مذائقہ ہے اور نہ زنا میں کوئی قباحت۔ البتہ مقامیوں سے بے تکلف ہونا ایک سماجی برائی اور ایک سیاسی سازش ہے۔ فاسٹر کو حاکم کے یہاں تضاد اور محکوم کے یہاں تذبذب نظر آتا ہے۔ وہ ان دونوں کیفیات پر ہنستا ہے۔ وہ روزمرہ زندگی سے عام واقعات اور معمولی باتوں کو منتخب کرتا اور یوں پیش کرتا ہے کہ وہ علامتی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی غلام ہندوستانی کو اپنے انگریز آقا کا نا وقت بلاوا آتا ہے تو وہ پہلے اپنے ساتھیوں کے سامنے ڈینگے مارتا ہے کہ اسے ایسے پیغامات کی ہرگز کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جب ساتھیوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو تیز تیز سائیکل چلاتا ہے تاکہ افسر کی توقع سے پہلے پہنچ کر اس کی خوشنودی حاصل کر لے۔ یہی شخص اگر انگریز افسر کے بنگلے پر تانگے میں سوار ہو کر جا رہا ہو تو دور ہی سے اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ تانگا کوٹھی کے اندر لے جائے گا یا باہر اتر کر پیدل اندر داخل ہوگا۔ بغاوت اور خوشامد میں مصلحت نے یوں صلح کرائی کہ وہ تانگا بنگلے میں لے گیا مگر برآمدے سے دور اندھیرے میں اس کو روک دیا۔ بغاوت یا خوشامد یا مصلحت میں کسی ایک طریق پر قائم نہ رہنے کی وجہ سے مقامی کردار الجھن کا شکار ہو گئے۔ ان کے ظاہر و باطن مختلف ہیں اور ظاہر میں بھی بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہاں گری ہوئی حرکتیں، بے وجہ شکایتیں اور ادنا سازشیں عام ہیں۔ جو دل کا حال ہے وہی باہر کا حال ہے۔ دفتر میں جا بجا سیاہی کے چھینٹے، گھر میں پیک کے داغ اور سڑک پر گنڈیری کے چھلکے پھیلے ہوئے۔ زبان ہر وقت چلتی رہتی۔ اس کی مصروفیت کی وجہ حرف شکایت یا محض لاف زنی۔ یہ عجیب نرالے اور پراسرار لوگ ہیں۔ جب ان میں سے کوئی کس بات کا ذکر کرتا ہے کہ وہ بے حد ناخوش اور بیزار ہے تو دل ہی دل میں اس پر بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ ناخوشی کے اظہار میں بھی اپنی برتری کا پہلو ڈھونڈ لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ اپنے احساسات کا ادراک ہوتا ہے اور نہ اپنی خواہشات کا صحیح علم۔ مثال کے طور پر غلام ہندوستانی اپنے گھریلو ملازم کو آواز دیتا ہے اور نوکر کبھی کبھی سنی انسنی کر دیتا ہے۔ مالک یہ جانتے ہوئے کہ نوکر لاپرواہی کر رہا ہے یوں خاموش ہو جاتا ہے جیسے اس نے نوکر کو نہ کبھی آواز دی ہو اور نہ اس کی ضرورت محسوس کی ہو۔ تعلق اور بے تکلفی کا یہ رشتہ بظاہر مقامی مالک اور نوکر کے درمیان نظر آتا ہے، مگر یہ رشتہ تو اس ملک میں فاتح اور مفتوح کے درمیان ہمیشہ سے قائم ہے۔ انگلستان نے ہندوستان کو فتح کیا مگر اسے سمجھ نہ سکا۔ فاسٹر نے اس کے بارے میں کہانی لکھی اور بات کی تہ تک پہنچ گیا۔ اس نے لکھا ہے، ایسے ملک کو بھلا کوئی کیا سمجھے گا؟ حملہ آوروں کی کئی نسلوں نے یہ کوشش کی مگر وہ اتنی مدت گزرنے کے باوجود ابھی تک اجنبی ہیں۔ بڑے بڑے شہر جو ان حملہ آوروں نے آباد کیے وہ تو محض ان کی پناہ گاہیں ہیں۔ ان کی لڑائیاں اور مارکے اس گروہ کے برپا کیے ہوئے ہنگامے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے جو گھر کا راستہ بھول گیا۔ ہندوستان کو حملہ آوروں کی اس بے بسی کا علم ہے۔ اسے تو دنیا بھر کے دکھوں کی خبر ہے۔ وہ پکارتا ہے آؤ، اور 100 طرح سے پکارتا ہے آؤ۔ یہ صدا یہاں کی ہر شے سے بلند ہوتی ہے، خواہ وہ حقیر ہو یا عظیم۔ لیکن کس کے پاس آؤ؟ یہ بات اس نے کبھی واضح نہیں کی۔ یہ ملک ایک پیمان نہیں، محض ایک پکار ہے۔
میں نے ناول ختم کیا تو یوں لگا گویا یہ کسی صوفی فلسفی اور عاشق کی لکھی ہوئی مثنوی ہے۔ محض ادیب اور ناول نگار ان بلندیوں تک کہاں پہنچتا ہے؟ آخری دنوں فاسٹر کی ملازمت بڑی انوکھی تھی۔ وہ کیمبرج میں رہتے تھے اور یونیورسٹی کی طرف سے ان کو صرف اس بات کی تنخواہ ملتی کہ جب کوئی چاہے ان کے دروازے پر دستک دے اور ان سے گفتگو کر لے۔ کچھ حیثیت چڑیا گھر کے شیر کی تھی کہ بچے جب چاہیں آ کر دیکھ لیں، اور کچھ حیثیت سبیل کی تھی کہ پیاسے جب چاہیں آ کر پیاس بجھا لیں۔ علامہ اقبال کے آخری سال بھی اسی طرح گزرے تھے۔ جس نے چاہا علی بخش کو آواز دی اور حاضر ہو گیا۔ لارڈ لوتھین حاضر ہوئے تو شرف باریابی دینے والا بنیان اور تہمت میں ملبوس تھا۔ بڑے آدمی وہی اچھے ہوتے ہیں جو اپنے کام میں مصروف ہوں تو 100 پردوں میں پوشیدہ رہیں، اور جب فارغ ہوں تو سارے حجابات دور ہو جائیں اور یاران نکتہ داں کے لیے صلاح عام بن جائیں۔ میں نے ایک بار اسی خیال میں مگن ہو کر ایک مصور کے گھر دستک دی۔ ان کے بجائے ایک اور شخص برآمد ہوا اور میرے شوق اور مصور کی ذات کے درمیان ہمیشہ کے لیے حائل ہو گیا۔ بڑے آدمیوں کے گرد ایسے چھوٹے آدمی اکثر جمع ہو جاتے ہیں، خود فیض کے اہل نہیں ہوتے اور دوسروں کو محروم کرتے ہیں۔ فاسٹر کی ذات کے گرد کوئی کم ظرف اجارہ دار نہ تھا۔ اس کے پاس ہر عمر اور ہر قسم کے لوگ بلا روک ٹوک آتے جاتے اور وہ ان سے مل کر خوش ہوتا۔ اس نے ایک بار شکوہ کیا کہ اس کے پاس آنے والوں میں باتیں بنانے والے تو بہت ہیں مگر خوش گفتار کمیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک روز میں اور ابن حسن برنی گل افشانی گفتار کی تلاش میں کراچی کی سڑکوں پر مارے پھرتے رہے، اور کئی بار راستہ بھول کر اورنگی ہلز کے قریب اس گھر پر جا پہنچے جس کے باہر ایک تختی پر لکھا تھا ملا واحدی۔